Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم رواه مشکات. محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسا دین دیا ہے جس دین میں تمام تر ہدایات موجود ہیں. زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی ہدایتیں، راہیں، ہر قسم کی تعلیمات اس میں موجود ہیں. پچھلے جمعہ سے اولاد کی تربیت پر ایک سلسلہ، ایک ٹاپک چلا ہے. اس جمعہ کو اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اولاد کیا ہے؟ ایک سوال کا جواب میں نے دیا تھا، اولاد کیا ہے؟ ایک بات یہ بتائی تھی کہ اولاد یہ قوم کے لیے معمار ہے، اور دوسری بات قرآن کریم کی روشنی میں اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی گفٹ، ہبہ ہے. آیات پر جب نظر ڈالی جاتی ہے اور الفاظ دیکھے جاتے ہیں تو وہاں یہ بات ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہبہ ہے، اور ہبہ جو دینے والا بندہ ہوتا ہے اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. اگر حق ہوتا ہے کسی کا تو دینا لازمی ہوتا ہے کہ دینا ہی پڑے گا، کہاں جاؤ گے. لیکن ہبہ، ہدیہ، گفٹ یہ ایسی چیز ہے کہ خود بندہ جو مالک ہے اس پر کسی طرح کا زور نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی اس چیز کے اندر کلی اختیار رکھتا ہے. اور یہی حال صورتحال دیکھ رہے ہیں، کسی کو اولاد ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی ہے، کسی کو صرف لڑکے ملتے ہیں، کسی کو لڑکیاں ملتی ہے، کسی کو دونوں مل جاتے ہیں، کسی کے برسوں برس گزر جاتے ہیں انتظار کرتے کرتے نہیں ہوتی اولاد. یہ ہبہ، یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی طاقت بتانا چاہتے کہ یہ میرا حق ہے، میں جسے چاہوں دوں، جسے چاہے نہ دوں. اور آیت میں بھی یہی بات ہے. تو ایک خدا کی نعمت ہے، گفٹ ہے. اور دوسری بات یہ زینت ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے. الفاظ بھی قرآن کریم میں ایسے بیان کیے جاتے ہیں میرے بھائیوں، جب الفاظ پر گہرائی کے ساتھ، سوچ و وچار کے ساتھ جب نظر ڈالی جاتی ہے تو وہاں سے بھی کچھ باتیں سمجھ میں آتی کہ یہ ترجمہ تو اس کا یہ ہے، لیکن اس میں کیا کہا جا رہا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے.
اور جو زینت کی چیزیں ہوتی ہیں، شو کے قابل، سنبھالنے کے قابل جو چیزیں ہوتی ہے، اس کو اچھی طریقے سے اس کی کیئر کی جاتی ہے، اس کو سنبھالا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں جو زینت کی چیزیں ہوتی، ہم اس کو ایسا ویسا نہیں چھوڑتے، اس کی صاف صفائی، اس کو باقی رکھنے کے لیے اس پر نظر رکھنا، دھیان رکھنا، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تو یہاں زینت کا لفظ بتا کر اللہ پاک اس میں بھی ہمیں تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ یہ زینت کی چیز ہے، تمہیں سنبھالنی پڑے گی، یعنی تمہیں تربیت کرنا پڑے گی، تمہیں تربیت کرنی ہوگی اپنے اولاد کی۔ الفاظ سادہ سمپل ہے، لیکن وہاں مسئلہ بڑا زبردست ثابت ہو رہا ہے کہ جہاں زینت ہے تو سنبھالنا لازمی ہوتا ہے۔ تو ماں باپ سے کہا جاتا ہے کہ تم اولاد کو سنبھالو، ان کی تربیت کرو، ان کو اچھا بناؤ۔ یہ دونوں آیتوں سے بھی تربیت کا پہلو سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک آیات ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ تو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، گھر والوں کو بچاؤ، یعنی ان کی تربیت اور ان کو سیدھے راستے پر چلا کر کے یہ کام کیا جائے۔ انبیاء کی نظر رہتی تھی اپنے اولاد کے اوپر، انبیاء اولاد مانگا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے تعلق سے سورہ مریم میں یہ بات ہے کہ کئی سال گزر گئے لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا مانگ رہے تھے۔ آل عمران میں آیت ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے پاکیزہ نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ کئی سالوں کے بعد اللہ نے ان کو اولاد دی۔ ابراہیم علیہ السلام کا حال اٹھا کر دیکھا جائے تو وہاں بھی یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کئی سال گزرنے کے بعد اللہ نے ان کو اولاد دی ہے۔ رب حب لی من الصالحین، اچھی اولاد مانگ رہے تھے۔ تو تربیت کا حکم ہمیں دیا گیا کہ اولاد کی تربیت کی جائے، ان کو سنبھالا جائے، ان کی خیر خبر رکھی جائے۔ اور تربیت کا زمانہ میں نے بتایا تھا کہ 6 سال تک جو امپورٹنٹ زمانہ ہے اس میں تربیت جیسی ہوتی ہے، اس کے بعد وہی اثرات بعد میں بھی نظر آتے ہیں۔ اگر 6 سال تک کی عمر میں بچے نے اچھی باتیں بولنا سیکھی ہے تو بعد میں وہ اچھا ہی بولے گا۔ اگر اس نے بری باتیں، گالی دینا، برے الفاظ بولنا، بری باتیں بولنا یہ ہے تو بعد میں وہی نکلتا ہے۔ اس لیے بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اولاد سے انتہائی زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس کی ہر بات کو اچھی نیت سے اور اچھے ارادے سے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ دیکھو اتنا چھوٹا ہے لیکن کیسا بولتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بولنا شروع کر دیتا ہے کہ اب ماں باپ کسی مہمان کے حاضری میں اپنے بچے کو سامنے لانا پسند نہیں کرتے کہ اس کو گھر میں لے جاؤ، اندر کے روم میں لے جاؤ، پتہ نہیں ہے مہمان کے سامنے کیا کیا باتیں بولے گا۔ ان کو پتہ ہے کہ اب ایسا بچتا ہے تو مہمان کے سامنے ایسا نہیں بچنا چاہیے، تو پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہی حال ان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بچہ ان کے یہاں پیدا ہوتا ہے وہ بچہ ان کے یہاں فطرت اسلام پر آتا ہے، اچھی باتوں کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت کو لے کر پیدا ہوتا ہے، پھر ماں باپ اس پر محنت کرتے ہیں اور اسی راستے پر بچہ چلتا ہے۔ فَأَبَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یا تو ماں باپ کی زندگی یہودیت پر ہوتی ہے تو بچہ یہودیت پر چلا جاتا ہے، نصرانیت پر ہے تو بچہ نصرانیت پر چلا جاتا ہے، مجوسی ہے تو بچہ مجوسیت کے راستے پر جاتا ہے۔ ماں باپ رسم و رواج کے پابند ہیں تو اولاد رسم و رواج پر جانا پسند کرتی ہے۔ ماں باپ تقوی پرہیزگاری والی زندگی پر ہیں تو اولاد کو وہی راستہ اچھا لگتا ہے، اسی پر وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات کہی گئی کہ ان کو اچھی تربیت کے ساتھ اچھا راستہ دکھایا جائے جس کی وجہ سے وہ صحیح راستے پر چلتے ہو جائیں گے۔ اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کا اکرام کرو اور ان کو ادب ان کا اچھا بناؤ، ان کی تربیت اچھی کرو۔ احسنوا ادبہم، اور ایک حدیث شریف جو میں نے بورڈ پر بھی لکھی، نبی علیہ السلام فرماتے کہ ماں باپ کی طرف سے بہترین ہدیہ اور بہترین گفٹ اگر کوئی چیز ہے تو وہ اچھے آداب سکھانا ہے، اچھے اخلاق سکھانا، اچھی تربیت کرنا سب سے بڑا تحفہ اور ہدیہ ہے۔
آج ہم پوری زندگی اولاد کے لیے کمانے میں، ان کے راحت دینے میں، انتظام کرنے میں خرچ کر ڈالتے، اور جتنا زیادہ بینک بیلنس ان کے لیے جمع ہوتا ہے اتنا ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم مرنے سے پہلے کچھ کر کے جا رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اچھائی کر کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، جو بھی کیا جائے، لیکن حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے جس بات کو اچھا کہا، افضل کہا، وہی بات پرفیکٹ ہے کہ اچھی تعلیم دی ہے، اچھے اخلاق دیے ہیں، وہی سب سے بڑا تحفہ ہدیہ ہے، وہی سب سے بڑی تمہارے پاس سے ملنے والی پونجی اور سرمایہ ہے۔ اگر اچھے آداب اور اچھے اخلاق نہیں ہیں تو دنیا بھر کا پیسہ جمع کیا ہوا وہ کیا کرے گا؟ وہ ادھر ادھر اڑائے گا، ادھر ادھر کے کاموں میں خراب کرے گا، کیونکہ اس کا تو پسینہ اس کے پیچھے لگا ہی نہیں ہے، اس کو تو بیٹھے بیٹھے مل گیا ہے۔ ادھر ادھر کے کاموں میں، گناہوں کے نقشوں میں ان پیسوں کو ختم کر کے برباد کرے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہی بد اخلاقی اور تربیت کے نہ کرنے کی جو غلطی ماں باپ نے کی ہے، وہ غلط استعمال ہونے والا پیسے کا وبال بھی ان کے اعمال میں لکھا جائے گا، کیونکہ تربیت تو کی نہیں ہے کہ پیسے کہاں خرچ کرنے، کیسے خرچ کرنے، کچھ بھی نہیں سکھایا، جمع کر کے دے دیا ہے اور جمع کر کے وہ استعمال کرتا رہتا ہے۔ تو ذمہ داری آتی ہے ماں باپ کی کہ اپنے اولاد کے اوپر نظر رکھے، 6 سال تک تو مسلسل ان کے اوپر محنت کی جائے، ان کو دعائیں سکھائی جائے، ان کو آداب سکھایا جائے، کھانے پینے کے طریقے سکھائے جائے، کیا بولنا ہے، کس کے سامنے بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، وہ ساری باتیں ان کو سکھانی چاہیے۔ تو وہ اچھی تربیت جب ان کی زندگی میں آئے گی تو وہ ہمارے لیے صدقے جاریہ بنیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، والد کے حق تو ہم نے جان لیے کہ والد کا حق کیا ہوتا ہے، ما حق الولد، اولاد کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے نام اچھے رکھے جائیں اور اس کو اچھی تعلیم دی جائے، یہ اس کا حق ہے۔ جب بچہ دنیا میں آئے تو اس کا استقبال اسلامی طریقے سے ہونا چاہیے، اسلامی طریقے سے بچے کا استقبال کیا جائے، یعنی بچے کی پیدائش کے موقع پر جو ہمیں تعلیم دی گئی اسی تعلیم کا فالو کیا جائے، اپنی طرف سے کوئی باتیں ایجاد نہ کرے، ساری باتیں جو حدیث میں ہے، قرآن میں اللہ پاک نے ہمیں تعلیم دی ہے، شریعت میں جو کچھ موجود ہے اس کے مطابق اپنے بچے کا استقبال کرے۔ جیسے ہی اولاد پیدا ہو جائے، داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، یہ اس کا طریقہ ہے، استقبال ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ الاذان یتردد الشیطان، اذان جب پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ چھوٹے بچے عام مدن زیادہ ہوتے ہیں، ان کے کانوں میں اذان پڑھی جائے، شیطان کی شرارت اس سے ختم ہو جاتی ہے، شیطانی حرکتیں، شیطانی تکلیفیں جو پہنچ سکتی وہ ساری باتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا جائے، 7ویں دن نہ کر سکے تو 14 دن پر، 21 دن پر، جتنا ہو سکے جلدی سے ان کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ کرنے کی وجہ سے بچہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ وہ گروے رکھنے کے مانند سمجھا جاتا ہے، جو چیز گروے میں رکھی جاتی ہے وہ دوسرے کے قبضے میں چلی جاتی ہے، بچہ اور کے قبضے میں ہوتا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں اس کی طرف سے پہنچتی ہے، شیطانی حرکتیں اس کے اوپر آتی رہتی ہے۔ جب اس کا عقیقہ کر دیا جائے وہ ساری شیطانی تکلیفوں سے، بیماریوں سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اچھا نام رکھا جائے، یونیک نام کی جو سسٹم ہے کہ ہم ایسا نام رکھیں جو کسی کا نہ ہو، یہ عجیب و غریب سوچ بن گئی ہے۔ یونیک نام جو کوئی نہ رکھتا ویسا ہم رکھیں۔ اگر بتایا جائے کہ سلیمان نام رکھو تو کہ نہیں یہ تو پیغمبر کا نام ہے، ہم سے بے ادبی ہو جائے گی۔ محمد نام رکھو کہ نہیں، اس سے بے ادبی ہو جائے گی۔ صحابی صحابیات کا نام رکھو تو کہ نہیں بہت پرانا نام ہے، ایسا تو اچھا نہیں لگتا، یونیک نام رکھو۔ تو یونیک نام کیا ہوتا ہے؟ ایسے رکھو ڈمپر، جمپر، ایکسیلیٹر، ایسے نام رکھو جو کوئی رکھتا نہیں ہے، یہ یونیک نام ہے۔ بھئی سب سے بہترین نام یہ ہے کہ جو نبیوں کے نام ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں 25 نام بیان کیے ہیں، اور 25 نام میں سے کوئی ایک بھی تمہیں پسند نہیں آ رہا جو نبیوں کے نام ہوتے ہیں۔ جیسا نام ہوگا ویسے اثرات اولاد پر آتے ہیں۔
ماں باپ کی سوچ بھی ایسی ہوتی ہے. کسی کا نام اسماعیل نام رکھا ہے تو اسماعیل علیہ السلام پیغمبر گزرے تو وہ سارے نقشہ ان کے دماغ پر ہوتا ہے، ماں باپ کے دماغ پر ہوتا ہے، تو پھر اسی سوچ کے ساتھ تربیت ہوتی ہے. کسی کا نام ابراہیم رکھا تو ابراہیم بہت بڑے پیغمبر گزرے تو وہ نقشہ ماں باپ کے ذہنوں پر جمع ہوا ہوتا ہے، تو اسی نقشے سے ان کی تربیت کی جاتی ہے. تو پیغمبر اور صحابہ کے نام کے ساتھ. اور روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے ماں باپ اس کے باپ کے نام کے ساتھ جوڑ کر بلایا جائے گا، تو وہاں بھی عزت ملے گی. اچھے نام رکھے ہیں تو اچھی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری میں آتا ہے. پچھلے زمانوں میں اور تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کئی ماں باپ ایسے جنہوں نے اپنے اولاد کی تربیت کے لیے بہت کچھ خرچ کیا، بہت کچھ محنتیں کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے لکھا ہے تاریخ بغداد، اور اس کے علاوہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ وہ کم سن تھے، چھوٹی عمر کے تھے، اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، پیسے چھوڑ کر گئے تھے. ان کی والدہ نے ان کی تربیت کے لیے بے حد کوشش کی، بے حد محنت کی، انتہائی زیادہ اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، اور اپنے اولاد کو تربیت، صحیح تربیت مل جائے اس کی فکریں کرنا. لکھا ہے کہ وہ چھوٹی عمر میں تھے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آنکھوں سے نظر آنا کم ہو گیا، ان کی بینائی میں کمی آنا شروع ہو گئی. دھیرے دھیرے اس اسٹیپ پر پہنچے کہ اب دیکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے. ان کی والدہ کو اس کی فکر ہوئی کہ میرا بچہ اگر دیکھنا بند کر دے گا تو پڑھے گا کیسے، اساتذہ کے درمیان کیسے بیٹھے گا، کیسے اپنا علم دین حاصل کرے گا. کئی مرتبہ اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا. اور اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا، تاریخ بغداد میں لکھا ہے، اور ابن حجر اسقلانی نے ہدی الساری، شرح البخاری وغیرہ کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ کے خواب میں آئے اور کہا کہ تم اٹھ کر دیکھو، تمہارے بچے کو اللہ نے بینائی دے دی ہے، تمہارے بہت زیادہ دعا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہارے بچے کی بینائی کو واپس کر دیا ہے. اور دیکھا اٹھ کے تو وہی دیکھنا بہترین خوبصورت طریقے سے دیکھ رہے، اچھی بینائی ان کو واپس مل گئی. پھر ان کی تربیت مسلسل ہوتی رہی، اساتذہ کے درمیان رہے. اپنے بھائی کے ساتھ احمد بن اسماعیل اور یہ محمد بن اسماعیل دونوں بھائی والدہ حج کی عمرہ کے لیے گئے. وہاں مکہ مکرمہ جانے کے بعد ان کے بھائی، ان کے والدہ تو واپس آ گئے، لیکن وہ وہاں رہ گئے. وہاں رہنے کے بعد کئی ملکوں کا سفر کیا اور محدثین کے پاس رہے. لکھا ہے کہ 1080 شیخ کے پاس رہ کر انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، یاد کرنا شروع کیا. اور عجیب و غریب اللہ پاک نے ان کو دماغ دیا تھا کہ جو باتیں سنتے تھے ان کو یاد ہو جاتی. ایک مرتبہ پڑھا کے سنا، ان کے دماغ میں بیٹھ جاتا تھا. یہ صحیح تربیت کا ان کے اوپر اثر تھا. کہ یہ ایک واقعات ہے کہ جس میں مجلس میں بیٹھ کر انہوں نے اپنے شیخ کی غلطی کو بتایا، شیخ نے قبول نہیں کیا. امام بخاری فرماتے کہ حضرت آپ سے گزارش ہے کہ اصل نسخے میں، اصل کتاب میں نظر ڈالیں، شاید وہ بات وہی ہو جو میں کہہ رہا ہوں. امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ اپنا شاگردوں میں درس دے رہے، اور درس کے درمیان انہوں نے کہا کہ عن سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، یوں کر کے سند کو بیان کیا حدیث کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 11 سال کی عمر ہے اور وہ کہہ رہے اپنے شیخ سے بات کر رہے اور کہہ رہے کہ یہ عن ابراہیم نہیں ہے، بسم ابی الزبیر نہیں ہے، یہ کچھ اور لفظ اس میں لکھا ہوا ہے. ان کے شیخ نے امام داخلی ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ حضرت گزارش ہے کہ آپ اٹھ کر دیکھ لیں وہ اصل نسخے میں کیا بات لکھی ہوئی ہے. اپنے حجرے میں گئے، جانے کے بعد اصل نسخہ دیکھا تو کچھ اور لکھا ہوا ہے. جا کر پھر واپس مجلس میں کہا کہ اس لڑکے کو بلا، اس نے جو غلطی بتائی وہ صحیح بتائیے، اصل عبارت کیا ہے. تو کہہ رہے کہ عن سفیان عن الزبیر بن عدی عن ابراہیم، یہ ہے. ابو زبیر نہیں ہے، زبیر بن عدی ہے. زبیر کے باپ نے نہیں بیان کیا، زبیر نے سفیان سے حدیث بیان کی اور وہ ابراہیم ان سے بیان کر رہے. یہ اصل ترتیب، اصل عبارت یہ ہے. 11 سال کی عمر میں اپنے شیخ کی غلطی بتا رہے ہیں. کئی حدیث ان کو زبانیں یاد تھی، ہزاروں کی تعداد میں. اور پھر اللہ نے ان کو قبول کیا تو وہ صحیح بخاری ایسی کتاب لکھی کہ امت کا بہت بڑا طبقہ، بلکہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح باتیں اسی میں لکھی ہوئی ہیں. یہ امت کا اجماع اس پر ہے. اب سوچو کیسی تربیت کی محنت کی ہوگی ان کے والدہ نے. باپ نہیں ہے، والدہ ہے صرف، لیکن محنت ایسی ہے.
تو جب مائیں محنت کرتی ہیں، عورتیں گھر میں محنت کرتی ہیں، تو پھر ایسے ایسے افراد امت کو ملتے ہیں، امام بخاری جیسے، امام مسلم جیسے، امام ابو داؤد جیسے، امام نسائی جیسے بڑے بڑے علماء جو امت کے رہبر بننے والے ہوتے، ایسے افراد امت کو ملتے ہیں جب بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ یہی بات میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا کہ یہ اولاد یہ قوم کے لیے معمار ہے، اور معمار کا کام ہوتا ہے اچھا گھر بناتا ہے، اس کی عزت بنتی ہے اور ساری چیزیں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے اپنی اولاد کو صحیح راہ پر چلائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے کہ 7 سال کی عمر ہو جائے ان کو نماز کا حکم کرو، 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ان کو سختی کرو، ان کو مارو، اور پھر ان کے سونے کی جگہوں کو الگ کر دو۔ ایک بیڈ پر 10 سال کے بھائی بہن نہیں سونے چاہیے، وہ الگ الگ سلاؤ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں بھی مکتب کے بچوں کو جمع کر کے نماز پڑھوائی جاتی ہے۔ بہت سو کو معلوم ہے کتنے دنوں سے نظام چل رہا ہے کہ یہاں بچے جمع ہوتے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اب ماں باپ سے ریکویسٹ ہے، ہم تو کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، سختی بھی کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، نرمی سے بھی سختی سے بھی، ہر اعتبار سے ان کی تربیت کی کوشش کی جاتی ہے۔